السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی سے ان کا جوڑا بنایا ہے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت بنائے۔ اولاً ذکر ہے ہم سب کے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر ذکر ہے سیدہ حوا علیہ السلام کا، اور پھر پوری کائنات انسانی کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ابتدا میں پروردگار نے جو تعلیم پیش کی ہے، ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں انسانوں کو مخاطب کیا وہاں بھی یہ جملہ کہا، اور جہاں کہیں اہل ایمان کو یعنی عام انسانوں کو مخاطب کیا تب بھی یہ کلمہ کہا، اور کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا تب بھی یہ جملہ کہا۔ جب مخاطب ہوئے مومنین تب بھی اس کلمے کا استعمال کیا گیا، اور جب مخاطب ہوئے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ یا جمیع انسانیت، تب بھی اللہ نے اس کلمے کا استعمال فرمایا اور ارشاد فرمایا اپنے رب سے ڈرو۔ یہ جملہ، یہ کلمہ اہل ایمان کے لیے کل شریعت کا نچوڑ ہے، یعنی جس انسان کی زندگی میں یہ خشیت، اس درجے کا تقوی اور یہ معیار کسی کو حاصل ہو جائے کہ وہ پروردگار سے ہر ساعت اپنے آپ کو ڈرنے والا پائے، اس کے دل کی دنیا میں خوف خدا اس درجے واضح اور اجاگر ہو چکا ہو کہ وہ ہر ساعت ڈرتا ہو، سمجھ لیجئے ایسا بندہ کامیاب ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ میری کیفیت، آدمی اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو اپنے احوال بتاتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ میری موجودہ جو کنڈیشن ہے، موجودہ جو کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہر آن اپنے آپ کو خوف خدا میں محسوس کرتا ہوں۔ میں بازار میں رہوں تب یہ کیفیت ہے، میں اپنے گھر میں رہوں تب یہ کیفیت ہے، اور میں راہ پر چلتا رہوں تب یہ کیفیت ہے، میں ٹھہر جاؤں تب یہ کیفیت ہے، تنہائی ہو کہ اجتماع، ہر جگہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں پاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا
آپ اس پر صدہا صد مرتبہ پروردگار کے شکر گزار ہو، اس لیے کہ یہ کیفیت ہزاروں سال کی محنتوں کا نچوڑ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ عطا ہے، آپ کو یہ حاصل ہے، سو آپ اس معنی کر انتہائی سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں۔ پروردگار نے انسان کے بارے میں یہ ایک بنیادی تصور پیش کیا ہے، یہ دو بنیادی تصورات پیش کیے ہیں انسانوں کی دنیا کے لیے۔ پہلا تو یہ کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور ان کے جتنے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، ان کے متبعین ہیں، چنانچہ ہمارے اپنے اس ملک ہندوستان میں بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق 8,000 سے زیادہ مذہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں، 8,000۔ اب وہ مختلف تعلیمات پر، مختلف تصورات پر اور مختلف خاکوں پر مشتمل مذاہب ہیں، اور ہر ایک کی اپنی تعلیم ہے، اس کے اپنے تصورات ہیں، اس کی اپنی ایک دنیا ہے۔ پھر آپ جب اس کو دنیائے انسانیت پر ڈال کر تمام تر ملکوں میں دیکھیں گے تو یہ تعداد بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ اہل اسلام اپنی جگہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے سوا جو مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، اسلام کے سوا جو مذہب مذاہب پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے سوا جو اقوام پائی جاتی ہیں، ان کی تعداد ہمارے ملک ہندوستان میں 8,000 سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک طبقہ ہے جس کو برہمن سماج ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے، اس کی آبادی کو اگر آپ شمار میں لائیں تو وہ آبادی کے تناسب سے 2% پایا جاتا ہے، فقط 2%۔ لیکن ایک خاص نظریے پر محنت ہوئی، اور اس محنت کے نتیجے میں بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص نظریے پر محنت ہوئی، اور اس محنت کے نتیجے میں ملک کے مسلمانوں کے سوا پائی جانے والی تمام اقوام کو ہندو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ گویا اگر ملک میں آپ نظریاتی طور پر مذہب کے لحاظ سے اقوام شمار کریں گے تو آپ کو 4 قومیں بنتی دکھائی دیتی ہیں، یا مسلمانوں کا تصور ہے، یا سکھوں کا تصور ہے، یا عیسائیوں کا تصور ہے، یا پھر ہندوؤں کا تصور ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہندو، لفظ ہندو پر مشتمل جن اقوام کو آپ اکٹھا کر کے یکجا کر کے ہندو بنا رہے ہیں، آپ یقین مانیں ہندو تہذیب کا اطلاق جن لوگوں پر ہوگا ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس ملک میں ہندو براہمن اصل میں کہتا ہے، تو آبادی کے تناسب سے وہ 2% ہے۔ لیکن ایک خاص نظریے پر پچھلے 100 سالوں میں مستقل محنت کی جاتی رہی، اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کی دنیا کے لیے 2 بنیادی تصورات پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مسلمان بھی آدم و حوا کی اولاد ہے، یہود بھی آدم و حوا کی اولاد، اور سکھ بھی، عیسائی بھی، بدھسٹ بھی، جینی بھی، دلت بھی، پارسی بھی، ہندو بھی، آدیواسی بھی، اور اس میں نچلے اور اوپر کے تمام تر طبقہ، اور جہان میں جتنی قومیں بستی ہیں وہ تمام کی تمام اقوام دراصل اللہ نے ان سب کو اس ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ایک دوسرا تصور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے ان کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت بنائے۔
یہ انسانوں کی دنیا کے لیے قرآن کا تصور، انسانوں کی دنیا کے لیے قرآن کا خاکہ، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تعلیمات کا نچوڑ پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ باہم انسانیت کو اکٹھا کرنے، انسانیت کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے، انسانی بنیادوں پر انسان کو انسان کے کام آنے، انسان کو سمجھنے اور اس کے سوا انسانیت کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے زمین پر ایسی تعلیم نہ جناب رسول اللہ سے پہلے تھی اور جناب رسول اللہ کے سوا کوئی اور کہہ نہیں سکتا۔ چنانچہ جس اسلام پر، جس مذہب پر اور جس مذہب کے ماننے والوں پر انسانیت کے قتل، انسانیت کی دشمنی، انسانیت کے ساتھ کھلواڑ اور انسانیت سے دغابازی کے الزام لگائے جاتے ہیں، دراصل سچائی یہی ہے، سچائی یہ ہے کہ وہی مذہب انسانیت کا سب سے بڑا پاسبان، سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑا نگہبان ہے۔ اس لیے کہ جو مذہب اپنے پیروکاروں کو، متبعین کو، اپنے فالوورز کو بنیادی طور پر یہ تعلیم پیش کرتا ہو کہ اے لوگوں تم سب کو ایک باپ ایک ماں سے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، تم جس رب کی پوجا کرتے ہو، جس رب کی پرستش کرتے ہو، تم جس کی توحید اور جس کے ربوبیت کے ڈنکے بجاتے ہو، جس کا اعلان کرتے ہو، جس کی وحدانیت کا، اے لوگوں وہ تنہا ہے، تنہا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جس سے تم کو پیدا کیا گیا ہے وہ ذات یعنی تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ انسانیت کے لیے قرآن نے یہ دو تصور پیش کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اے لوگوں تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تم سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اب یہاں انسانیت کے اس رشتے کو اجاگر کیا گیا، اس رشتے کو واضح کیا گیا جس رشتے کی بنیاد پر اس زمین کی بے چینی اور بے کلی، اس زمین کے فساد، اس زمین کا عدم اعتماد اور اس زمین میں جو اضطراری کیفیت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس تعلیم کا سہارا لیا جائے اور اس تعلیم کو زندگی کا نصب العین بنایا جائے، مشن بنا لیا جائے، اور انسان انسانیت کی آنکھوں سے انسان کو دیکھنے لگے، مذہب کی آنکھ سے انسان کو نہ دیکھا جائے، انسانیت کی آنکھ سے انسان کو دیکھا جائے، اور یہ نظریہ اور یہ تصورات بعد میں قائم کیے جائیں کہ اس شخص کا مذہب کیا ہے، اس کا سماج کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا خطہ کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، یہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، حاکم ہے کہ محکوم ہے، غالب ہے کہ مغلوب ہے، طاقتور ہے کہ کمزور ہے، بادشاہ ہے کہ رعایا ہے، ان تمام تر نظریات کو مؤخر رکھا جائے اور مقدم رکھا جائے اس نظریے کو جناب رسول اللہ کی تعلیم کی روشنی میں۔ انسان ہے، ہمارے اس باپ کی اولاد ہے جس کی ہم اولاد ہیں، اس کا خدا بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، زاویہ تبدیل ہے، نظریہ بدلا ہے، لیکن رب اس کا بھی وہی ہے، رب ہمارا بھی وہی ہے، باپ اس کا بھی وہی ہے، باپ ہمارا بھی وہی ہے۔ یقین مانے اگر ان بنیادوں پر انسان کو دیکھنے لگے تو اس زمین کی بے چینی اور بے کلی کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے۔ لیکن وہ بنیادی نظریہ اور وہ بنیادی تصور جو قرآن نے پیش کیا، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے انسانی عمارت کی تعمیر کے لیے، اس کو مؤخر رکھا گیا اور انسانوں نے اس سے اوپر اٹھ کر انسانوں کے لیے فیصلے کیے۔ یا یوں کہیں
کہ اس تعلیم تک پہنچنے کی سعی انہوں نے کی ہی نہیں، وہ اس سے نیچے رہے، یہ آئینہ انہوں نے نہیں دیکھا، یہ خوشگوار منظر انہوں نے نہیں دیکھا، یہ خوشنما ماحول ان تک نہیں پہنچا، یہ صاف ستھرا کردار تعلیمات مصطفیٰ کی روشنی میں انہوں نے اختیار کیا ہی نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی، حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی، جس میں اللہ کے لاڈلے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، یعنی اللہ کی توحید اور انسانی وحدت، انسانی اجتماع، انسانیت کا اکٹھا ہونا، اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی تصور عطا کیا۔ جو باتیں اتفاقی طور پر پیش آتی ہیں، جس میں اس کے اپنے ارادے و عمل کا دخل نہیں ہوتا، جیسے کسی خاص خاندان میں پیدا ہونا، یہ آپ کا میرا اختیاری عمل نہیں ہے۔ اس کو مزید واضح کرتا ہوں، غور کریں۔ ملک میں کچھ برادریاں وہ ہیں جو اپنے آپ میں چودراہٹ کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، ان کو چودھری سماج کہا جاتا ہے۔ کچھ برادریاں وہ ہیں جو ان سے اوپر ہیں، جن کے یہاں شرافت کا لیبل ہے کہ صاحب ان کا سلسلہ جناب نبی پاک سے ملتا ہے، یہ سید ہیں، ان کا سلسلہ ابو بکر سے ملتا ہے، یہ صدیقی ہیں، ان کا سلسلہ حضرت عمر سے ملتا ہے، یہ فاروقی ہیں، ان کا سلسلہ عثمان غنی سے ملتا ہے، یہ عثمانی ہے، اور یہ علوی النسل ہے، سیدنا علی سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ صاحب یہ دیگر قوم ہے، یہ حضرت عباس سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اور کہا جائے کہ صاحب یہ خان ہے، اور بہت سے برادریاں ہیں، میں مجموعی لحاظ سے تمام برادریوں کو کہہ رہا ہوں۔ پھر سماج نے کچھ کیٹیگریاں بنائی ہیں، ایک تقسیم ہے کہ کچھ برادریاں معاشرے میں سماج کے ذہن کے لحاظ سے اپر کلاس کی ہیں، اور کچھ برادریاں ڈاؤن پوزیشن پر ہیں۔ لیکن سوال ہے ان لوگوں سے بھی جو اپر کلاس کی برادریوں میں پیدا ہو گئے، بڑے ہیں، اونچے سمجھے جاتے ہیں، جن کی ناک بغیر ہڈی کے ذرا آگے نکلی ہوئی ہے، اور کچھ وہ جو اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار بنا کر ڈاؤن دیکھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی چھوٹے۔ سوال ہے ان دونوں لوگوں سے، کیا آپ اپنے اختیار سے اپنی برادری میں پیدا ہو گئے؟ ایک شخص بتائے، سید بتائے کہ وہ سید ہے تو وہ خود سے ہے، اس کے اپنے ارادے کو اس میں دخل ہے۔ چودھری بتائیں کہ وہ اگر چودھری ہے تو ان کے اپنے ارادے کو دخل ہے۔ جب ان کی وہ استقرار حمل ہوا، پریگنینسی ہوئی، اور ماں نے حمل کا زمانہ گزارا اور ان کی ولادت سے قبل ان کو اس دنیا میں آنا تھا، تو ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا، بتاؤ کون سی برادری میں تمہیں پیدا کر دیا جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں فلاں سماج میں بھیج دیجئے، تو وہ چلے آئے۔ کیا ایسا ہے؟ دوسرا نظریہ، کیا دنیا میں گورا اور کالا ہونا یہ انسان کا اختیاری ہے؟ مجھے بتائیں، وہ لوگ جن کی چمڑی سفید ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ میں خوبصورت کہلاتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ میں پرکشش ہیں حسن کے زاویے سے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ میں بدصورت ہیں، سیاہ فام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، رنگ کے اعتبار سے دبے ہوئے ہیں، چہرے پہ وہ رنگت نہیں ہے، وہ تابانی نہیں ہے، کیا ان دونوں میں سے کوئی فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا پرکشش ہونا، حسن والا ہونا یہ میرے اختیار کا عمل تھا، اور میرا بدصورت ہونا یہ میرے اختیار کا عمل تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر شخص اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور اس کے نظام کے مطابق پیدا ہوا ہے۔ جس کو بڑی اور اونچی برادری میں پیدا کر دیا گیا، جس کو مالدار اور حاکم بنا دیا گیا، جس کو طاقتور اور غالب بنا دیا گیا، قسم رب کعبہ کی یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور جو کمزور سماج میں ہے، کالا اور کلوٹا ہے، غریب ہے، نادار اور ناتواں ہے، یہ بھی اللہ ہی کی عطا پر منحصر ہے۔ یہ سارے فیصلے خدا کے ہیں، بندوں کا کوئی دخل کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔
ورنہ مجھے بتا دیں آپ، ایک آدمی لا کے دکھا دے کہ جس کو یہ اختیار ملے کہ صاحب اپنے مزاج کے مطابق پیدا ہونا ہے، ایک آدمی لے آیا، وہ حسن معیار کا مانگے گا کہ جی وہاں سے دو حضرت یوسف سے مجھے، مالداری آخری درجے میں قارون کے خزانے کا کچھ مل جاوے تھوڑا بہت، یعنی نہیں چاہے گا۔ انسان اتنا حریص ہے اپنی طبیعت کے زاویوں میں کہ وہ ہرگز اپنے لیے قلت پسند نہیں کرے گا، یعنی تھوڑا پسند نہیں کرے گا، وہ کثرت مانگتا ہے، زیادہ چاہیے۔ چنانچہ 56 کی چوتھائی مانگتے ہیں لوگ، کروڑ میں بھی 56 کی چوتھائی کا مطالبہ ہے، وہ دکھتا ہے کہ چوتھائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک کام ہو جائے۔ اب غور کریں، کیا یہ کسی کا اختیاری عمل ہے؟ محترم، اگر یہ اختیاری عمل ہوتا تو یقین مانیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کو مصطفیٰ کی چوکھٹ کا غلام بننا ہے، وہ حبشہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے نہیں تھے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ان افراد کو محمد کی جھولی میں ڈالتا جن کا حسن بے مثال ہوتا، بے مثل ہوتا، جو رنگ و روپ میں منفرد ہوتے، ممتاز ہوتے، جو طاقت میں، قوت میں، وجاہت میں، شوکت میں اپنی مثال آپ ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہر طبقے کو جمع کیا، وہاں حسین بھی آئے، وہاں کمزور رنگ کے لوگ بھی آئے، وہاں طاقتور بھی آئے، غالب بھی آئے، مغلوب بھی آئے، اونچے بھی آئے، نیچے بھی آئے، بڑے بھی آئے، چھوٹے بھی آئے، حاکم اور محکوم کی حیثیت رکھنے والے بھی آئے، خاندانی پس منظر اور اونچی برادری رکھنے والے بھی آئے، اور غلام بھی آئے۔ اور تاریخ جب بن کر کے وجود میں آئی ہے، اسلام کی تاریخ مرتب ہوئی ہے، اور اسلام نے اپنے اوپر محنت کرنے والے اور زمین کے نظام پر اسلام نافذ کرنے والے لوگوں کو چھانٹ کر واضح کیا ہے اور ان کی تصویر پیش کی ہے، تو مصطفیٰ کی جھولی میں اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے جتنے غریب تھے، اتنے زیادہ حاکم نہیں تھے جتنے محکوم تھے، اتنے بڑی برادری کے نہیں تھے جتنے چھوٹی برادری کے تھے، اتنے آزاد نہیں تھے جتنے غلام تھے، اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے کمزور تھے۔ مصطفیٰ کی تعلیم کا، مصطفیٰ کے نظام کا اور اسلام کا جو گلشن سجا ہے وہ غربا کی زمین پر سجا ہے، امراء کی زمین پر نہیں سجا ہے۔ اللہ اس فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اللہ اس نظام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس بھید بھاؤ کو صاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں تم زمین پر رہو، یہ تصور تمہارے ذہن و دماغ پر غالب رہے، تم ایک خدا کو مانتے ہو، ایک رب کو پوجتے ہو، تمہارا مالک ایک ہے، اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب تم اس کے سوا معبود کسی کو تسلیم نہیں کرتے، پھر یہ سن لو، ادھر میں تمہیں توحید دے رہا ہوں، ادھر خالصتاً توحید دے رہا ہوں، ادھر میں تمہیں وحدت انسانی کا ایک بہترین نظام عمل دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے لوگوں، تم ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، گویا انسانی رشتوں میں، انسانی بنیادوں پر تم بھائی بھائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، کمال کیا، قربان میں، میری جان قربان مصطفیٰ کے قدموں پر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے عجیب بات کہی، آپ نے فرمایا کسی عربی کو غیر عربی پر، بھئی عرب والوں کو تو ہم پہ بہت زیادہ فوقیت ہونی چاہیے نا، عربی ہیں وہ، حضور ان کے یہاں آئے، عرب نسل سے ہیں وہ لوگ، عربی ان کی زبان ہے، جنت کی زبان عربی ہوگی، تو ان کو ہم پہ آٹومیٹکلی فوقیت ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ نے اس نظریے کا خاتمہ کیا، واضح کیا اس کو۔ آقا نے کہا کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عرب کو عربی پر، نیز کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، رنگ و نسل کی وجہ سے
کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں تقوی ہے جو فضیلت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کی بنیادی مثال یہ ہے کہ بلال مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہیں، مصطفیٰ کی رحمت کی چادر میں ہیں، مصطفیٰ کے سائے میں ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ میں ہیں، جنت کی زمین پر بلال کے قدموں کی آہٹ سنی جا رہی ہے۔ اور ابو جہل، ابو لہب حضور کے خاندانی ہے، حضور کا چچا ہے، رنگ و نسل میں ممتاز ہے اب بلال پر، اور خاندانی وجاہت میں ممتاز ہے بلال سے، شخصیت رکھتا ہے، وجاہت رکھتا ہے، شان و شوکت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ یہ کہہ چکے ہیں کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو غیر عربی پر اور غیر عربی کو عربی پر کوئی کسی طرح کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا باب صرف تقوی ہے، جس کے پاس ہوگا وہ اللہ کے یہاں فضیلت والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بات قرآن میں اور کہہ رہے ہیں، دوسرا بنیادی تصور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ایک تصور تو وہ دیا جو میں نے عرض کیا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا خدا ایک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس شخصیت سے تم کو وجود دیا گیا تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ آگے ایک بڑا بنیادی تصور قرآن دے رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا یہاں کہ ہم نے مسلمان کو معزز بنایا۔ مسلمان کی جب فضیلت آئے گی، اس کی حیثیت اور اہمیت کا جب چیپٹر کھلے گا، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو معزز بنایا گیا، بنی آدم کو معزز بنایا گیا۔ یہ بنی آدم اللہ کا خلیفہ ہے، انسان ہے، انسان یہ قابل احترام ہے، یہ لائق تعظیم ہے، یہ لائق تکریم ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین قالب میں پیدا کیا ہے۔ انسان کے تخلیقی ڈھانچے کے بارے میں قرآن کلام کر رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں انسان، قرآن اپنی تعلیمات انسان کے لیے پیش کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان انسانی بنیادوں پر ممتاز ہے، اس کی حیثیت کو مسلم سمجھا جانا چاہیے، انسان کو انسانی بنیادوں پر نوازنا چاہیے، انسان کو انسانی بنیادوں پر تعظیم و تکریم کے مراحل سے گزارنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو، بنی آدم کو معزز بنا چکے ہیں تو اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں بنیادی طور پر ہم ذرا ٹھہر کر اپنے ملک کا منظرنامہ دیکھیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں اس زمین کا نام ہے ہندوستان، ہم انڈین مسلمز، جہاں ہمیں ہر دوسری منٹ میں سابقہ پڑتا ہے ایک ایسے انسان سے جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، جہاں ہر دوسری گھڑی میں، ہر دوسرے لمحات میں ہمیں ایک ایسے آدمی کا سامنا ہے جس کا سماج کوئی اور ہے، مذہب کوئی اور ہے، برادری کوئی اور ہے، جو رب کی پوجا کسی اور زاویے سے کرتا ہے، جو کسی اور حوالے سے اللہ کو مانتا ہے۔ ہم ایک ایسے انسان کا سامنا کرتے ہیں، کیا اس انسان کا ہم پر کچھ حق ہے؟ کیا اس انسان کو ہمیں سمجھنا چاہیے؟ کیا اس انسان کے ساتھ ہمیں کسی طرح کا کوپریٹ کرنا چاہیے، محبت کا معاملہ کرنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے بالکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو معزز بنایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیم یہ پکار کر کہہ رہی ہے انسانی بنیادوں پر انسان کو نوازو، انسانی بنیادوں پر انسان کی تعظیم کرو، انسانی بنیادوں پر انسان کی تکریم کے دربار سجاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر ملک کی پوزیشن، اس کے حالات، اس کی بدلتی تصویر اور بدلتے ہوئے رخ کا یہ بنیادی تقاضا ہے۔ لوگوں، اگر تم نے اس زمین پر انسانوں کو انسانی بنیادوں پر نہیں سمجھا تو یاد رکھنا 1000 کوششیں آپ اپنے معاشرے پر کریں،
اور میں اپنے نہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے نقل کر رہا ہوں، اگر آپ ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ سکتے ہیں تو لکھیے۔ مولانا علی میاں صاحب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس زمین پر مسلمان 100% نمازی ہو جائے، اور 100% نمازی نہیں 100% تہجد گزار ہو جائے، اس کے باوجود کہ وہ 100% تہجد گزار ہو، مدرسے آباد ہو، مسجدیں آباد ہو، لیکن انسانی بنیادوں پر دیگر انسانوں کو اسلامی تعلیمات سے متعارف نہ کرایا جائے، روشناس نہ کرایا جائے، تو ان کا 100% تہجد گزار بننا بھی اس ملک کو اسپین بننے سے نہیں روک سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ اسپین بننے سے نہیں روک سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے تو نہیں ہے اسپین، تو آپ گوگل کیجئے اسپین کیا تھا، چند ایک لائن پڑھ لیجئے گا، کافی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اسپین وہ تھا جہاں کبھی اسلام کا سورج غروب نہیں ہوا، اور آج اسپین وہ ہے، مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ الاسلام ہے، ترجمان دیوبند ہے، اور اس وقت صدر وفاق مدارس عربیہ پاکستان ہزاروں مدرسوں کا صدر ہے، اور یہ ایک ایسا انسان ہے، عرب بھی تسلیم کرتا ہے، عجم بھی تسلیم کرتا ہے، میری عمر بھی ان کو لگ جائے، اللہ ان کو سلامت با کرامت رکھے، انتہائی عظیم انسان ہے، علماء دیوبند کا سچا امین و ترجمان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میں دنیا جہان کے ملکوں میں گیا ہوں، اتنی ندامت، اتنی شرمندگی، اتنا احساس، اتنا دل پر بار زمین کے کسی ملک پر پہنچ کر نہیں ہوا جتنا اسپین کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد ہوا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ، جب آپ کچھ جانتے ہیں نا، کہیں کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں، ایگزامپل عرض کرتا ہوں، آپ لال قلعے کے بارے میں تاریخ پڑھ کے جائیے، جیسے ہی آپ انٹری کریں گے لال قلعے کے مین گیٹ پر پہنچیں گے، وہ تاریخ جو آپ نے پڑھی ہے اس کے تصویری خاکے آپ کا دماغ وہاں دیواروں پر آپ کو عیاں کر کے پیش کرے گا۔ سیم کنڈیشن تھی، وہ پڑھ کے گئے تھے، وہ جانتے تھے کیا تاریخ تھی، اس واسطے انہوں نے پورے منظرنامے کو اپنی آنکھ سے دیکھا، روتے ہوئے لوٹے۔ تقی صاحب عثمانی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا احساس دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا جتنا اسپین کی سرزمین پر ہوا۔ اس لیے میرے بھائی، انسانوں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر رشتہ اخوت کو مضبوط کیجئے، واضح کیجئے، اور ایک غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، انسان ہے، انسانی بنیادوں پر اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور انصاف برتنے سے نہیں روکتے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس زمین پر بڑی تعداد انسانی رشتوں اور انسانی بنیادوں پر بسنے والے انسانوں کی وہ ہے جو آپ سے جنگ نہیں چاہتے، آپ سے کسی طرح کا تشدد نہیں چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ سو آپ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے ایسا منظر نامہ پیش کیجئے کہ ایک غیر مسلم انسانی بنیادوں پر آپ کے قریب آئے اور آپ کے تحفظ کا بھی ضامن ہو سکے، اپنے تحفظ کا بھی ضامن ہو سکے، اور ہمارے اس خوبصورت گلشن، اس ہندوستان کی ترقی اور اس کی ضمانت، اس کا وجود اس کی ضمانت کا ضامن بن سکے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اس لیے کہ اس تعلیم کے اولین مخاطب اہل ایمان یعنی مسلمان یعنی میں اور آپ ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال انسانی بنیادوں پر انسانوں سے رشتہ اخوت کو استوار کرنے، مستحکم کرنے، مضبوط کرنے، بڑھانے اور قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔